ایک صاحب ہیں ڈائلان مکے اور ان کی دوست ہیں ایملی رابرٹس، جن سے وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر ایک نیکی کی، اور اس نیکی کا صلہ انہیں کیا ملا، کس طرح سے ملا، یہی قصہ کہنے کو میں ویلاگ بنا رہا ہوں۔ میرا نام عمیر محمود ہے۔ یہ جو صاحب ہیں ڈائلان مکے اور جو صاحبہ ہے ایملی رابرٹس، یہ دونوں امریکہ میں رہتے ہیں۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے آرکنسا، یہ بولنے میں آرکنسا ہے، اسے لکھا آرکنساس جاتا ہے، ARKNSAS۔ اس کا ایک شہر ہے کانوے۔ تو یہ وہاں رہتے ہیں اور دونوں شادی کرنے ہی والے ہیں، اور اس شادی کے لیے وہ سیونگز کر رہے تھے، بچت کر رہے تھے، کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ جو کام ہے یہ اپنے بل پہ ہی کرنے پڑتے ہیں، اور شادی کے جو اخراجات ہیں وہ بھی خود ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں جو ہے نا کہ دلہن کے والدین پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اور جو دلہا ہے وہ بھی اگر کوئی اخراجات کرتا ہے تو وہ خود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں یہ اخراجات خود اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ دونوں اپنی شادی کے لیے سیونگز کر رہے تھے، بچت کر رہے تھے۔ اس دوران جو یہ ڈائلان مکے صاحب ہیں، یہ ایک دن بیٹھے موبائل فون پہ فیس بک پہ اسکرولنگ کر رہے تھے، تو ایک گروپ پہ ایک پوسٹ ان کی نظر میں آئی۔ وہ پوسٹ ایک UPS ڈرائیور کی جانب سے کی گئی تھی۔ UPS ان کی ایک ڈیلیوری سروس ہے جو سامان کی ترسیل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ۔ تو UPS ڈرائیور نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی کہ فلاں جگہ پہ ایک روڈ پہ اس کو ایک کتا زخمی حالت میں پڑا ہوا ملا، اور چونکہ اس نے اپنی وقت پہ اپنا سامان پہنچانا تھا ورنہ اس کی شکایت کر دی جاتی، تو وہ خود رک کر اس کتے کو نہیں بچا سکا، لیکن اس جگہ پہ وہ کتا موجود ہے، اگر کوئی اور وہاں پہ جا کے اس کو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ تو ڈائلان مکے نے یہ پوسٹ پڑھی اور اس نے کہا کہ یہ جگہ تو میرے قریب ہی ہے، تو وہ کتے کو بچانے کے لیے وہ وہاں پہ چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا تو ایک کتا جو ہے وہ زخمی حالت میں تھا، تو وہاں پہ وہاں سے انہوں نے اس کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں ڈالا، اور وہاں جو ایک مقامی جانوروں کا اسپتال تھا اس کا نام بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ نام یہاں پہ اہمیت نہیں رکھتا ہے اس کہانی میں، لیکن اس کا جانوروں کے اسپتال کا نام تھا گرین بریئر اینیمل ہاسپٹل۔ تو اس اسپتال میں جا کے وہ لے کے گئے، ان اسپتال والوں نے اس کتے کا معائنہ کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ اس کتے کی جو پچھلی دونوں ٹانگیں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، فریکچر ہو چکی ہیں، اور اس کے پھیپھڑے لنگز بھی زخمی ہیں۔ تو جیسے یہاں پاکستان میں کسی ذیلی علاقے، پسماندہ علاقے کا جو مقامی اسپتال ہوتا ہے، وہاں پہ کسی مریض کو جب لے کے جاتے ہیں تو وہ اسپتال والے کہتے ہیں کہ انہیں بچنا نہیں ہے، انہوں لاہور لے جاؤ، کہ یہ مریض یہاں تو نہیں بچے گا، اس کو آپ لاہور لے جائیں، وہاں شاید یہ بچ جائے، وہاں ماہر ڈاکٹرز موجود ہوں گے۔ تو اسی طرح سے یہ گرین بریئر اینیمل ہاسپٹل والوں نے بھی کہا کہ انہوں تسی لے جاؤ مسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی دے جانوراں دے اسپتال، اس کو مسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی کے جانوروں کے اسپتال لے جائیں اس کتے کو۔ تو ڈائلان مکے صاحب نے وہیں اپنی جو منگیتر کہہ لیں، دوست کہہ لیں، محبوبہ کہہ لیں، ہونے والی بیوی کہہ لیں، ان کو فون کیا، ایملی صاحبہ کو، کہا کہ جی اس طرح سے معاملہ ہے، تو یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کتے کو وہاں لے کے جانا پڑے گا۔ تو ایملی بھی وہاں آ گئیں، وہ دونوں لے کے اس کتے کو لے کے وہاں گئے، مسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی کے جانوروں کے اسپتال لے گئے۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے اس کتے کا طبی معائنہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن اس علاج پہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ڈالرز خرچ ہوں گے۔ تو اتنی رقم تو ان کے پاس نہیں تھی، ڈائلان اور ایملی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ تو اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی شادی کے لیے جو رقم جمع کر رکھی ہے وہ رقم ہم اس کتے کے علاج پہ لگا دیں گے، اور وہ رقم بھی کوئی 10 سے 15 ہزار ڈالرز نہیں تھی بلکہ کہیں کم تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس سیونگز ہیں، جو بچت ہے، وہ تو ہم لگا ہی دیں گے، جو باقی بچ جائیں گے پیسے وہ ہم اپنے کریڈٹ کارڈ سے ادا کر دیں گے، مطلب قرض لے کے ہم ادا کر دیں گے۔
اب یہاں پہ ایک مزاحیہ سی بات ذہن میں آ گئی ہے جو کیے بغیر مجھے لگتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، اور یہ بات مزاح کے طور پہ ہے، جوک کے طور پہ ہے، اس لیے اس سے افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ شاید ان دونوں نے یہ سوچا ہو، کہ ایملی رابرٹس نے اور ڈائلان مکے نے یہ سوچا ہو کہ شادی جیسا کتا کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک کتے کو ہی بچا لیتے ہیں۔ یہ بات دوبارہ میں کہہ دوں کہ عذرائے مذاق کہی گئی ہے، بطور مزاح کہی گئی ہے، اس سے افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے یہ بھی میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، میں اس کے حق میں ہوں، اس کا حامی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کرنی چاہیے، اور شادی ایک بہت اچھی چیز ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور میں نے گھر میں رہنا ہے، تو یہ بات مجھے کہنی ہی پڑنی ہے۔ یہ والی بات بھی مذاق ہے، اس سے بھی افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سا رواج آج کل آ گیا ہے کہ مذاق کرنے کے بعد بتانا بھی پڑتا ہے کہ یہ مذاق تھا، ورنہ معاشرے میں جو حساسیت وہ اس قدر بڑھ گئی ہے۔ تو خیر، دوبارہ سے ہم اپنی اس کہانی پہ واپس جاتے ہیں کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بچت بھی ساری وہ اس کتے کے علاج پہ لگا دیں گے، اور ہم باقی رقم جو بچتی ہے وہ قرض اٹھا لیں گے اور اس کتے کا علاج کرائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے ایک گو فنڈ می پیج وہاں پہ اس پہ یہ تفصیل ڈال دی۔ گو فنڈ می ایک انٹرنیٹ پہ ایک سہولت فراہم کی گئی ہے، ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اور اس کے لیے آپ کو رقم درکار ہو تو وہ آپ رقم کے لیے اپیل کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے مقصد کے حامی ہوتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ رقم فراہم کر سکتے ہیں اور فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس گو فنڈ می پیج کے تھرو اس کے ذریعے آپ کو رقم فراہم کر دیتے ہیں اور رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اتنی دیر میں وہ کتے کا علاج شروع ہو گیا، اور اتنی دیر میں وہ گو فنڈ می پیج بھی سیٹ اپ ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس گو فنڈ می پیج پہ بہت سارے لوگوں نے ان کو رقم بھیجنا شروع کر دی۔ تو اب یہ ہے کہ انہیں تقریباً $12,000 ان کے لگے ہیں اس کتے کے علاج پہ، اور گو فنڈ می پیج کے ذریعے جو انہیں رقم مل چکی ہے اب تک۔ آج کس تاریخ کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاریخ بھول جاتا ہوں میں، 18 نومبر 2024 کو میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر پڑھی ہے۔ تو اس خبر کے شائع ہونے تک 18 نومبر 2024 تک ان کے اکاؤنٹ میں $42,000 جمع ہو چکے تھے۔ تو یہ جو $12,000 ہیں، ان کو اگر پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً 47 سے 48 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور اب جو ان کے پاس جمع ہو چکے ہیں اس کو بھی اگر ڈالر کے مروجہ جو نرخ ہے، جو مروجہ ریٹ ہے، اس کو لیٹس سپوز $270 لگا لیتے ہیں، تو $42,000 کا مطلب ہے تقریباً 1,13,40,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جتنی ان کی رقم لگی وہ رقم تو وہ اس گو فنڈ می پیج سے وصول کر لیں گے، باقی رقم وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ باقی رقم وہ اپنے ڈونرز کو واپس کر دیں گے، یہ ان پہ انحصار کرتا ہے۔ اگر وہ جتنی رقم جمع ہو گئی ہے وہ بھی، اس کو بھی خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، شاید یہ بھی ایک ڈاکومنٹڈ ہی ہوتی ہے، جس نے رقم بھیجی ہے اس کو بھی علم ہوتا ہے کہ ٹوٹل اس اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہو چکی ہے۔ میں یہ گو فنڈ می کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، تو یہ والی باتیں میں نے اندازے سے کہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں نے ایک جان بچانے کے لیے پیسے کی پرواہ نہیں کی، جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ انہوں نے ایک جانور کے علاج پہ لگا دی، اور انہیں یہ ریوارڈ ملا کہ اگر ان کے $12,000 لگے تو انہیں بدلے میں $42,000 مل گئے۔